الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام حاضرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 178 اور 179 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا. کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتل کرنے کے نتیجے میں اس قتل کا قصاص لینا تم پر فرض ہے. قصاص یعنی خون کا بدلہ، یعنی آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا. یعنی کسی شخص کو جسمانی تکلیف دینے کے نتیجے میں یا پھر قتل کرنے کے نتیجے میں اسی قسم کی سزا مجرم کو دینے کا نام قصاص ہے. قرآن مجید سے بھی قصاص کا حکم ثابت ہوتا ہے اور احادیث میں بھی قصاص کا حکم دیا گیا ہے. گویا کہ قصاص کے حکم پر علماء کا، امت کا اجماع اور اتفاق ہے. بلکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصاص کا یہ جو قانون ہے یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا. اسلام کا یہ جو قانون قصاص ہے یہ معاشرے کو پرامن بنائے رکھنے میں، معاشرے کے اندر امن و امان برقرار رکھنے میں اور معاشرے کو جرائم اور گناہوں سے پاک رکھنے میں انتہائی اہم اور مؤثر رول ادا کرتا ہے. اس لیے کہ موت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو خوفزدہ کر سکے اور جس سے ڈر کر ایک مجرم اور ظالم جرم سے اور ظلم سے باز آئے. اسی لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ اے ایمان والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی. یعنی قتل کے بدلے میں جب قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے، قاتل کو اسی قسم کی سزا دی جاتی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. یعنی قرآن نے ان آیاتوں کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ اس قصاص کے ذریعے سے مجرم کو بھی تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ وہ جرم سے باز آ جاتا ہے. یعنی جرم کی جو خطرناک سزا ملنے والی ہے، سزائے موت ملنے والی ہے، اس سے ڈر کر آدمی جرم سے باز آ جاتا ہے، مجرم محفوظ ہو جاتا ہے. یا پھر جس کے خلاف جرم کا ارادہ کیا گیا ہے، جس سے قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، اسے بھی تحفظ اور پروٹیکشن حاصل ہو جاتا ہے. اور اس قانون قصاص کے نتیجے میں پورا اسلامی معاشرہ، پورا معاشرہ امن و امان کا شکار ہو جاتا ہے، امن و امان میں آ جاتا ہے اور ہر قسم کی فتنے سے، جرم سے اور ظلم سے باز آ جاتا ہے. تیسری چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں قصاص کا حکم
اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں. یعنی جس طرح ایک مسلمان کو قتل کرنے کے جرم میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، اسی طرح ایک ذمی کو غیر مسلم کو قتل کرنے کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا. کسی قسم کا فرق نہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ بات درج کی تھی کہ جو غیر مسلم اسلامی حکومت کے ماتحت رہتا ہے، ٹیکس دے کر زندگی گزارتا ہے، تو ایسی صورت میں اس غیر مسلم کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. ایسے ذمی کو اگر قتل کر دیا جائے تو پھر اگر کسی مسلمان نے اسے قتل کیا ہو تو اس ذمی کے قتل کے بدلے میں اس مسلمان کو قتل کیا جائے. قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے قصاص میں لوگوں پر یہ بات فرض کی ہے کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے. وہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اگر مسلمان نے قتل کیا غیر مسلم کو تو اسے معاف کر دیا جائے گا، یہ نہیں فرمایا. جان کے بدلے میں جان. اور ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحقی کی روایت ہے کہ ذمی غیر مسلم کے خون میں، جو اسلامی حکومت کے تحت رہتا ہے، اس کے تحفظ میں رہتا ہے، اس کے خون میں اور مسلمان کے خون میں کوئی فرق نہیں. اس کے جان میں اور مسلمان کی جان میں کوئی فرق نہیں. حضور نے فرمایا فَدَمُهُ كَدَمِنَا، اس کا خون ہمارے خون کی طرح، وَدِيَتُهُ كَدِيَتِنَا، اس کی دیت ہماری دیت کی طرح. اور اسی طرح ایک ذمی کو قتل کرنے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو قتل کیا. اور ابو داؤد کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل کرنے کے بعد، قصاص میں قتل کرنے کے بعد، کہ انا احق من وفا بذمتی، حضور فرماتے ہیں کہ جس کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا سب سے زیادہ حق میں رکھتا ہوں. اسے قتل کرنے کے بعد فرمایا تھا ایک ایسے مسلمان کو جس نے کسی ذمی کو قتل کر دیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ثابت ہے کہ آپ نے اس مسلمان کا قتل کیا. اور آپ غور کر کے دیکھیں، اسلام کے منصفانہ مزاج سے یہی بات زیادہ قریب تر لگتی ہے کہ غیر مسلم کو قتل کرنے کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے. یعنی اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم رہتا ہے ذمی، اسے قتل کرنے کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی غیر مسلم کا مال چوری کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں مسلمان کا ہاتھ کاٹا جائے. ایک غیر مسلم عورت سے بدکاری کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں مسلمان کو زنا کی سزا دی جاتی ہے. تو جس طرح اس کا مال قابل احترام ہے، جس طرح اس کی عزت قابل احترام ہے، اسی طرح اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلم کا خون بھی قابل احترام ہے. لہٰذا اسلامی مزاج سے قریب ہے یہ بات کہ اگر کسی ذمی کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے. چوتھی چیز آپ ذہن میں رکھیں، قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطان. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص مظلومانہ قتل کر دیا جائے، یعنی وہ قتل کا مستحق نہیں تھا، اسے قتل کر دیا گیا، یا پھر اس پر قتل کی سزا ثابت نہیں ہوئی تھی، اسے قتل کر دیا جائے، یہ مظلومانہ قتل ہے. تو فقد جعلنا لولیہ، جو مقتول ہے، جو قتل ہوا ہے، اس کے ولی کو ہم نے یہ حق دیا ہے سلطانن، کہ وہ قصاص کا حق لے، قصاص کے مطالبے کا حق دیا. اس بات کو ذرا اچھی طرح غور کریں، سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو جو قتل ہوا ہے مقتول، اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا. یعنی قصاص کے مطالبے کا جو حق ہے وہ اصل میں ولی کو ہے. قصاص کا جو مقدمہ ہے اس میں مدعی اصل میں ولی ہے، حکومت نہیں. حکومت کیا کرے گی؟ حکومت صرف قصاص کا فیصلہ کرے گی. دونوں میں فرق ہے. قصاص جو ہے وہ اسلامی سزا ہے، اور اسلامی سزا کا فیصلہ کرنے کا اختیار عوام کو نہیں ہے بلکہ حکومت کو. لہذا قصاص کی سزا کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی حکومت کو ہوگا، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار جب حکومت کو ہوتا ہے، حکومت فیصلہ سنا دیتی ہے، تو اس فیصلے کے سنانے کے بعد اب قتل کرنے کا جو اختیار ہے وہ ولی کو دیا جائے. اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کسی شخص کو قتل کرنے کے نتیجے میں قاتل سے قصاص لیا جائے یا نہ لیا جائے، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار حکومت کو ہوگا. اور جب حکومت فیصلہ کر دے گی تو ایک بہت بڑی حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قتل کرنے کا جو کام کرے گا وہ مقتول کا ولی کرے گا. بہت بڑی حکمت ہے اس میں. اور مزید یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 178 پیش کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ولی ہے، مقتول کا جو ولی ہے، اسے قتل کرنے کا بھی حق ہے اور اس قتل کو، قاتل کو معاف کر دینے کا بھی حق ہے. ولی کو قتل کرنے کا بھی حق ہے قصاص میں، اور معاف کر دینے کا بھی اختیار ہے. قرآن کہتا ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جو شخص اپنے بھائی کو معاف کر دے،
یعنی قاتل کو معاف کر دے. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان, تو بھلے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس قتل کے بدلے میں خون بہا ادا کرے. خون بہا دیت جسے کہا جاتا ہے, یعنی اس قاتل کو معاف کر دیا جاتا ہے تو اس قتل کے بدلے میں اسے رقم ادا کرنی پڑتی ہے, مال ادا کرنا پڑتا ہے. اور اسلامی قانون کے اندر ایک جان کی قیمت 100 اونٹ ہے, یعنی قاتل سے 100 اونٹ کی رقم لی جائے گی, 100 اونٹ کا مال لیا جائے گا, اسے دیت کہتے ہیں. یہ دونوں اختیار ولی کو حاصل ہے. جو شخص قتل ہوا ہے اس کے ولی اور سرپرست کو یہ اختیار حاصل ہے. یہ بنیادی باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اب تک جو میں نے باتیں آپ کے سامنے عرض کی وہ یہ کہ قاتل کو قتل کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی, قصاص اسے کہا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ قتل کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے یا نہیں کیا جائے, یہ فیصلہ کرنے کا اختیار حکومت کو ہے, اور حکومت کے فیصلہ کرنے کے بعد قتل کرنے کا جو عمل ہوگا وہ ولی کی طرف سے انجام دیا جائے گا, مقتول کے سرپرست کی طرف سے انجام دیا جائے گا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جسے قتل کرنے کا حق ہے اسے قتل کو معاف کرنے کا بھی حق ہے, قاتل کو معاف کرنے کا بھی حق ہے. وہ قاتل کو معاف بھی کر سکتا ہے اور قاتل سے صلح بھی کر سکتا ہے اور قاتل سے خون بہا یعنی دیت یعنی مال بھی وصول کر سکتا ہے. ان بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب آئیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے شہادت کے اس واقعے کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. ابو لولو فیروز حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو قتل کرتا. 2 صحابہ کی بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو خنجر اس نے استعمال کیا تھا وہ خنجر ہرمزان کے پاس اور جفینہ کے پاس دیکھا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبید اللہ کو غصہ آتا ہے اور وہ یہ سوچ کر کہ ہرمزان جفینہ وغیرہ میرے ابا کے میرے والد کے قتل میں شریک ہیں, یہ جاتے ہیں اور خلیفہ کے فیصلے سے پہلے, دیکھیے حضرت عبید اللہ کی جو اصل غلطی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی حکومت نے فیصلہ نہیں سنایا ہے, مقدمہ دائر نہیں کیا گیا ہے, مقدمہ نہیں چلا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں, اس سے پہلے ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں حضرت عبید اللہ اور جا کر ابو لولو کی بیٹی کو قتل کرتے ہیں, جفینہ کو قتل کرتے ہیں اور ہرمزان کو قتل کرتے ہیں. اب گویا کہ قتل ثابت ہونے سے پہلے حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا, اب حضرت عبید اللہ قاتل بن گئے ہیں. اب اسلامی قانون کے اعتبار سے مقدمہ چلنا چاہیے, عبید اللہ قاتل قرار پائیں گے اور عبید اللہ کو قصاص میں قتل کیا جانا چاہیے. یہ مقدمہ حضرت عثمان کے پاس آتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غور کرتے ہیں, صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ بعض صحابہ نے فرمایا کہ قصاص میں حضرت عبید اللہ کو قتل کر دینا چاہیے, جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے. اور اکثر صحابہ نے یہ فرمایا کہ عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا جائے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شریعت میں غور کیا, اسلامی قانون میں غور کیا اور شریعت ہی کے اندر سے گنجائش نکال کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی بجائے انہیں معاف کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ جو مقتول کا ولی ہوتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے قتل کرنے کا, قاتل کو قتل کرنے کا اختیار مقتول کے ولی کو. یہاں مقتول کون ہے؟ ہرمزان مقتول ہے, جفینہ مقتول ہے, ابو لولو کی بیٹی مقتول ہے. ان تینوں مقتول, ان کا کوئی ولی نہیں تھا, ان کا سرپرست کوئی نہیں تھا. مقتولین کے جب ولی نہ ہو, اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی خلیفہ ہوتا ہے. مقتولین کا کوئی ولی نہیں. اب کون ولی بنے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو ان تینوں مقتولین کے ولی جو تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ ولی کو قتل کرنے کا بھی اختیار ہے اور معاف کرنے کا بھی اختیار ہے. شریعت نے ان دونوں کی گنجائش رکھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اب غور کیا, 2 آپشنز موجود ہیں. دیکھیے یاد رکھیں, دونوں آپشن اسلام کے مطابق ہیں. قتل کیا جائے گا یہ بھی اسلامی قانون ہے, معاف کر دیا جائے گا یہ بھی اسلام کا حکم ہے. دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کیا جائے گا گناہ نہیں ہوگا, غلط نہیں ہوگا, اسلامی قانون کی اتباع ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے حالات میں غور و فکر کیا, صحابہ سے مشورہ کیا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اکثر صحابہ نے یہ رائے دی تھی کہ انہیں معاف کر دیا جائے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو قتل ہوئے ہیں وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, ایک بڑی ہستی قتل ہوئی. کل وہ شہید ہو گئے, آج ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے. تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ جو غم و غصہ ہے وہ اور بڑھ جاتا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے, خاندان عدی, وہ ناراض ہو سکتا ہے ایسے موقع پر. دوسری چیز یہ کہ ان کی ناراضگی کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے, شریعت کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے, معاف کرتے ہوئے ان کی ناراضگی کو ختم کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو مزاج ہے وہ قتل کرنے کا نہیں, معاف کرنے کا. اس مزاج کے اعتبار سے بھی شریعت کے جو 2 آپشنز میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے
آسان آپشن کو اختیار کیا اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو قصاص میں قتل کرنے کے بجائے انہیں معاف کرنے کا آپشن اختیار کیا اور حضرت عبید اللہ کو معاف کر دیا. اچھی طرح ذہن میں رکھیں یہ غلط فیصلہ نہیں تھا، نعوذ باللہ، ہرگز غلط فیصلہ نہیں تھا. اور ناقدین یہ کہتے ہیں، اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو بہت پسند کیا گیا. کون ہے پسند کرنے والے؟ اس وقت کے بڑے بڑے صحابہ ہیں. صحابہ نے کسی فیصلے کو پسند کیا، وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کی اکثریت نے اسے پسند کیا. اور ہم بھی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں دونوں چیزوں کی بہت ہی حکیمانہ رعایت کی گئی. ایک تو اسلامی قانون کی بھی رعایت کی ہے اور عوام کے جذبات کی بھی بہت ہی حکیمانہ طریقے سے رعایت کی گئی. دوسرا ہے کہ حضرت عمر کے قتل سے جو غم اور رنج کی جو فضا قائم ہوئی تھی، اس فضا کو کم کرنے میں، اسے خوشگوار بنانے میں اس فیصلے کا اہم رول رہا. اور تیسری چیز یہ کہ اس فیصلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کی ایک بڑی اکثریت آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس فیصلے سے وہ جو غم و غصہ تھا حضرت عمر کے قتل سے جو غم و غصہ تھا، وہ غم اور غصہ بھی کم ہوا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 5-6 سال تک اس فیصلے کے خلاف کسی نے انگلی نہیں اٹھائی اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ فیصلہ غلط تھا، کسی نے فتنہ نہیں برپا کیا. 6 سال تک اس فیصلے کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی. یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے. وہیں ایک دوسری گہری حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایک ایسا نازک پہلو بھی تھا اس فیصلے کا جس کی طرف غور کرنے سے عوام کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور جس کے اثر انداز ہونے سے کوئی طاقت مانے نہیں ہو سکتی تھی. وہ کیا تھی کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اچھی طرح غور کریں، حضرت عثمان کے دور میں فتنہ پھیلنے کا کیا ذریعہ رہا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی اس بات سے. وہ یہ کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور عوام لوگ بڑی اکثریت حضرت عثمان غنی کی اس حکیمانہ فیصلے سے، اس کریمانہ اور مشفقانہ فیصلے کی تعریف کر رہے ہیں، وہیں ایک دوسرا منظر بھی لوگوں کے ذہن میں ابھر رہا ہے کہ کل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی جب بیعت لی جا رہی تھی، اس وقت ایک عہد کیا تھا حضرت عثمان نے، ایک وعدہ کیا تھا کہ میں سیرت 2 خلفاء کی سیرت کی میں پیروی کروں گا، سیرت شیخین کی پیروی کروں گا. صحابہ نے، اس وقت کے لوگوں نے، غور کرنے والوں نے یہ غور کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ عہد کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ میں حکومت کو چلاتے ہوئے، خلافت کے امور کو انجام دیتے ہوئے سیرت خلفاء کی، سیرت شیخین کی پیروی کروں گا، عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی. تو عوام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کے جذبے سے نہیں، دشمنی کے جذبے سے نہیں، بلکہ فطری طور سے ان کی طبیعتوں کے تقاضوں کے طور پر خود بخود غور کیا. آپ خود بھی غور کریں کہ اگر یہ مقدمہ، یہ معاملہ اگر پچھلے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا تو کیا فیصلہ ہوتا؟ آپ غور کر کے دیکھیں. عبید اللہ کا مقدمہ، عمر کے بیٹے کا مقدمہ اگر عمر کے دربار میں پہنچتا تو ان کا کیا فیصلہ ہوتا؟ قتل ہوتا یا معاف کر دیا جاتا؟ عوام جانتے ہیں اچھی طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو عدل ہے، عدل فاروقی ہے، وہ پہاڑی چٹان کی طرح مضبوط ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو عدل ہے وہ عوامی جذبات کی تحریر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام کے چہروں کے جذبات نہیں پڑھا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور عوامی تقاضے، جذبات کے تقاضے حضرت عمر فاروق کے عدل کے چٹان سے ٹکرا کر واپس ہو جایا کرتے تھے. رخصت اور معافی کی جو بھی درخواستیں ہیں وہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ جایا کرتی تھی. عوام نے سوچا اور صحیح سوچا کہ اگر یہ مقدمہ حضرت عبید اللہ کا ان کے والد حضرت عمر کے دربار میں پہنچتا، اگر عمر زندہ ہوتے تو یقینی طور پر ان تینوں مقتولین کے بدلے میں، یا پھر اگر قتل ایک ہی کرتے حضرت عبید اللہ تو اس ایک قتل کے بدلے میں بھی حضرت عمر کی بارگاہ میں ان کے بیٹے عبید اللہ کا قتل کیا جانا قصاص میں اتنا ہی یقینی تھا جتنا صبح کے بعد شام کا آنا یقینی ہے. عوام اچھی طرح جانتی ہے. آپ غور کر کے دیکھیں، خلیفہ بناتے وقت ان سے کہا جا رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ سیرت شیخین کی پیروی کریں گے. حضرت عثمان فرماتے کہ میں پیروی کروں گا. حضرت عمر کے دربار میں اگر یہ فیصلہ جاتا تو حضرت عمر انہیں قتل کر دیتے اپنے بیٹے کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دربار میں گیا تو انہوں نے معاف کر دیا. وہ بھی شریعت کا حکم ہے اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن مزاج میں فرق ہے. حضرت عمر قتل کرنے والے ہیں، سزا دینے والے ہیں تاکہ جرم کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے معاف کیا. اور محققین بتاتے ہیں کہ ان کی درگزر کی اس صفت سے لوگوں کے اندر قاتل مزاج، قتل کا مزاج رکھنے والے لوگوں کے اندر ذرا سی ہمت ہی اور حوصلہ افزائی ہوئی. یہ بات بھی کہی ہے. آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، لوگوں نے یہ جو سوچا ہے اگر حضرت عمر کے دربار میں جاتے
تو مقدمہ اس کا فیصلہ یہ ہوتا کہ عبید اللہ کو قتل کر دیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ شراب پینے کی سزا کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کوڑے کی سزا دی۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کو قتل کروا دیتے اور یقیناً یہی مزاج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہوتا۔ سوچنے کا یہی انداز تھا جو عوام کے ذہن کے گہرائی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف بدگمانی کا ایک بیج بو ہے۔ بدگمانی پیدا ہو گیا حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ الگ بات ہے کہ 6 سال تک حضرت عثمان کا جو کریمانہ رویہ تھا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، مال تقسیم کرتے تھے، آسانیاں انہوں نے فراہم کی، اس کے نتیجے میں وہ جو خیال ہے ابتدائی خیال وہ اٹھ کر اور ابھر کر نہیں آیا، لیکن جب آپ فتنے بڑھنے شروع ہو گئے، فساد بڑھنا شروع ہو گیا، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مخالفین نے ہر معاملے کو اسی کے ساتھ جوڑا اور علن اعلان حضرت عثمان کے سامنے کہا کہ عثمان تو شروع ہی سے حضرت عمر کے طریقے کے خلاف۔ یہ بات تھی اصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جو ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے، ان کی خلوص نیت کے باوجود، قرآن و سنت کے طریقے کے مطابق فیصلہ کرنے کے باوجود کہ انہوں نے سیرت شیخین کی پیروی نہیں کی، جس کی وجہ سے ہم ان کے مخالف ہیں۔ ایک اور چیز، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف فضا بنانے میں جو معاون بنی وہ خاندانی تعصب تھا، خاندانی دشمنی بھی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ قریش کے جو بڑے قبیلے تھے، ایک بنی امیہ، خاندان بنی امیہ اور خاندان بنی ہاشم۔ بنی ہاشم جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں خاندانوں کے درمیان میں زمانے جاہلیت سے بہت پہلے سے رسا کشی چلی ہے، ان دونوں کے درمیان میں دشمنی تھی، خاندانی فقر، نسل اور نسب کا غرور ان دونوں کے اندر پایا جاتا، اپنے خاندان کی بنیاد پر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے، بنی ہاشم بھی اور بنو امیہ بھی، اس بنیاد پر دونوں کے درمیان میں دشمنی چل رہی تھی۔ اسلام نے آ کر اس دشمنی کو دبایا، اسے ختم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن تعلیمات میں یہ بتایا کہ یہ جو خاندان کی برتری ہے یہ اصل برتری نہیں ہے، خاندان اور قبائل یہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، ایک دوسرے کے تعارف کے لیے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے اور تمہارے الگ الگ گروہ بنائے، کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف حاصل کر سکو۔ یہ تمہارے خاندان اور یہ قبیلے ایک دوسرے کی بڑائی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ تم میں سب سے افضل اور برتر وہ ہے جو تمہارے دلوں میں تقوی رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں تقوی ہو وہ زیادہ شریف ہے، وہ زیادہ قابل احترام۔ حضور نے فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے۔ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو تقوی والا ہے، تم سب ایک آدم کے اولاد۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنی تلقین کے ذریعے سے، تقوی کی تربیت کے ذریعے سے یہ جو خاندانی فخر اور غرور تھا اسے دبایا۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر جب عام معافی کا اعلان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن مل جائے گا۔ کون ہے ابو سفیان؟ بنو امیہ کے ایک فرد ہے، خاندان بنو امیہ کے ایک فرد ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور حضور نے فرمایا کہ جو بنو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جائے گا۔ گویا کہ اس طرح کا اعلان کر کے بنو ہاشم کی وہ جو خاندانی برتری تھی اسے دبایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بنو ہاشم کو اور بنو امیہ کو دونوں کو قریب کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں، خاندانی برتری، نسل اور نسب کا جو فخر و غرور ہے، روایات کا، خاندانی روایات کا جو فخر و غرور ہے، یہ دبتا ہے، یہ ختم ہوتا ہے صرف تقوی کی وجہ سے۔ تقوی ہوگا، تقوی کی تربیت ہوگی، تقوی اور پرہیزگاری کی بھٹی میں تپایا جائے گا تو یہ چیزیں دبے گی۔ جتنا تقوی کم ہوگا اتنا یہ خاندانی فخر غرور ابھرتا چلا جائے گا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، ابتدائی 2 خلیفہ جو ہیں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے دور خلافت میں بنو امیہ اور بنو ہاشم، ان دونوں کے اختلافات کو، دشمنی کو ابھرنے کا موقع نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں خلیفہ میں سے نہ کوئی نہ کوئی ہاشمی تھا، نہ کوئی اموی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں، ہاشمی بھی نہیں ہے اور اموی بھی نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنو عدی سے تعلق رکھتے ہیں، ہاشمی بھی نہیں اور اموی بھی نہیں۔ لہٰذا ان دونوں خلفاء کے دور میں ان دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن جب تیسرے خلیفہ کی بیعت کا دور آیا تو آپ جانتے ہیں 2 ہی افراد بچے ہوئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ عثمان بنو امیہ سے ہیں اور حضرت علی بنو ہاشم سے۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ علی اور عثمان میں سے اور مزید 4 افراد میں سے کسے خلیفہ بنایا جائے،
تو بنو ہاشم نے کہا تھا کہ علی کو خلیفہ بنایا گیا اور بنو امیہ نے کہا تھا کہ عثمان کو خلیفہ بنایا گیا. یعنی دونوں کی خاندانی جب خلیج سر ابھار رہی ہے، دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرد خلیفہ بنے، دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرد خلیفہ بنے. اور جس وقت مسجد میں آئے، مسجد میں جمع ہوئے خلافت کے فیصلے کے لیے، تو جب عام لوگوں سے مشورہ دوبارہ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، تو اس وقت بھی دونوں کے درمیان میں اختلافات شروع ہوئے. اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا اے ابو عبد الرحمن، قبل اس کے کہ مسئلہ مزید بڑھ جائے تم فیصلہ سناؤ. یعنی وہاں خاندانی جب خلیج کا آغاز ہو چکا تھا، دشمنی سر ابھار رہی تھی، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کے خلافت کا اعلان کیا، تو اس وقت بنو ہاشم نے مخالفت کی تھی، لیکن خلافت سے انہوں نے منہ نہیں موڑا تھا، بیعت سے منہ نہیں موڑا تھا، اور انہوں نے بیعت کر لی تھی مجبوراً، باطلاً ناخواستہ بیعت انہوں نے کی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو فتنے بڑے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو یہی خاندانی چپکلی سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو بھی رویہ اختیار کیا اسے خاندانی تعصب کے مخصوص عینک سے دیکھا. آپ کو میں بات عرض کر دوں، انشاءاللہ تفسیر آئندہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو عہدے دیے ہیں، اپنے خاندان والوں کو مال و دولت سے سرفراز کیا، اقربا پروری انہوں نے کی. حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلا شبہ اپنے خاندان سے محبت کرنے والے تھے، لیکن خاندان سے محبت کرنا غیر اسلامی چیز نہیں. خاندان سے محبت کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کی تعلیم دی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنا، اپنے خاندان والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، چاہے وہ خاندان والے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے غلط ہی کیوں نہ ہو، ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنا یہ حسن اخلاق کا تقاضا، یہ نہیں کہ یہاں تک کہ خاندان کے لوگ اگر کافر بھی ہوں تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا قابل تحسین ہے اسلام کی نگاہ میں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو خاندان والے ہیں یہ کافر نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، بلکہ ان میں کی اکثریت صحابہ تھی. چنانچہ نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صلہ رحمی کی، حسن سلوک کیا خاندان والوں سے، اور عام لوگوں کو جہاں ان کی مالی ضرورتوں کو پورا کیا، بڑے بڑے صحابہ کو عطیات دیے، وہیں اپنے خاندان کے ضرورت مند لوگوں کو بھی آپ نے اپنے مال دیا ہے. اور جہاں ان کی قابلیتیں نظر آئیں اور ضرورت محسوس ہوئی، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی حکومتی مناصب پر سرفراز کیا ان کی قابلیتوں کی بنیاد پر. لیکن لوگوں نے اسے خاندانی دشمنی کے چشمے سے، خاندانی دشمنی کے عینک سے دیکھا اور یہ کہا کہ فلاں فرد ان کے خاندان کا ہے، فلاں شخص ان کے خاندان کا ہے، فلاں صحابی کو ہٹا کر اپنے خاندان کے فرد کو حکومت کے منصب پر فائز کیا جا رہا. یہ کہہ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف وابلہ مچایا گیا، گویا کہ یہ بھی ایک ذریعہ اور سبب تھا خاندانی دشمنی، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی اور دیگر قبائل کی دشمنی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنے بڑھتے چلے گئے. اور ایک وقت آیا کہ انہی فتنوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعات کو، اس کی حقیقت کو گہرائی سے سمجھنے کی اور اس کا صحیح تجزیہ کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.